اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کا دورہ مانسرہ کا وہ انشاءاللہ 15 تاریخ 2 بجے خطاب فرمائیں گے مانسرہ میں، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس وقت پاکستان کے چوٹی کے لیڈر ہیں اور پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں اور ایک ویژن والے لیڈر ہیں جنہوں نے جو سٹینڈ شروع سے لیا تو آج ان کی وہ باتیں ثابت آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں یہ غلط ہیں اور یہ موجودہ حکومت جو برسر اقتدار ہے یہ ایک فیک طریقے سے الیکٹ کروائی گئی ہے۔ تو وہ بات آج صوبہ سرحد میں جو صوبہ کے پی کے میں جو الیکشنز ہوئے ان میں ثابت بھی ہو چکی ہے، کیونکہ تھوڑا سا باہر کی مداخلت بند ہوئی تو ریزلٹس جو ہیں وہ مولانا صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے حق میں آئے، اور اگر اسی طرح مداخلت نہ ہوتی پچھلے الیکشنز میں 2018 کے الیکشنز میں تو یہی نتیجہ آتا جو آج کے پی کے میں بلدیاتی الیکشنز میں آیا۔ تو مولانا صاحب اس کے علاوہ بھی ایک بڑے مفکر ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیاست پہ بھی اور دینی امور پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ تو ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہر طبقے کے لیے ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے ہوتی ہے، پاکستان کے خارجی امور پہ بات کرتے ہیں، وہ ایک ویژن دیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو سننا چاہیے بلا امتیاز کہ کوئی کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، کیونکہ مولانا صاحب پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو میں سارے مانسرہ کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، خواہ وہ تاجر برادری ہے، وکلاء ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی بھی اگر وہ پارٹی کے کارکن ہیں تو ہم سارے مانسرہ کی شہری ہیں، پاکستان کی شہری ہیں۔ ایک مفکر، ایک لیڈر، ایک عالم دین آ رہا ہو تو اسے ہم سب کو سننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے ہیں، مختلف تنظیموں سے رابطے کیے ہیں، اور بلا امتیاز ہر کسی کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے لیڈر کو جو کہ قومی لیڈر ہیں ان کو آ کر سنیں، اور سننے کے بعد ہی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ کسی ایک طبقے یا کسی ایک جماعت کے لیڈر نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، اور اس لیے میں نے درخواست کی ہے، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکن، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے جو ضلعی قیادت ہے، تحصیلوں کی قیادت ہے، یونین کونسلز لیول تک یہ تنظیم ہماری تنظیم ہے موجود ہیں، تو ان ساروں کو بھی میری اپیل ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں مختلف لوگوں کو کانٹیکٹ کریں اور وہ کوشش کریں کہ وہ ان کی حاضری ہو اور وہ مولانا صاحب کی باتوں سے مستفید ہوں۔ آج میرے ساتھ ہمارے نصیر خان بھی موجود ہیں جو کہ پچھلی دفعہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
ان کی بھی یہاں موجودگی، یہ اپیل جو میں کر رہا ہوں یہ ان کی طرف سے بھی ہے. ان کی بڑی برادری ہے، بڑے لوگ ان سے وابستہ ہیں، انہوں نے کافی ووٹ لیے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی یہ بھی اپیل کریں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. تو باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام عام آدمی کی پارٹی ہے، اور میں جو اس میں شامل ہوا ہوں تو میں اسی لیے شامل ہوا ہوں کہ جو فرق ہے ایلیٹ جماعتوں میں اور عوام میں، وہ گیپ جو ہے وہ صرف جمعیت علماء اسلام فل کر سکتی ہے، اس فاصلے کو کم کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ہر سطح پہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح کے پی کے کا دوسرے اضلاع میں جہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں رزلٹ آیا، تو مانسرہ میں بالخصوص اور ہزارہ میں انشاءاللہ تعالی یہ پھر سے اکثریتی جماعت کے طور پہ انشاءاللہ سامنے آئے گی، کیونکہ لوگوں کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ 80% لوگ پاکستان کے متوسط یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی رسائی حکومت کی ایوانوں تک ہو نہیں پا رہی، کیونکہ ان میں اور عام آدمی میں بڑا فاصلہ ہے. تو یہ گیپ جو ہے یہ صرف جمعیت علماء اسلام ہی دور کر سکتی ہے. ان کی لیڈرشپ ہر جگہ پہ موجود ہے، ان کی تنظیمیں موجود ہیں، اور یہ عام لوگوں میں سے لوگ ہیں، ہم سارے عام لوگ ہیں، اور یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے. اور عام لوگوں کا رجحان اس طرف اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکا ہے. آپ دیکھیں تھوڑے عرصے میں مانسرہ میں بے تاشا لوگ اس طرف رجوع کر رہے ہیں، شمولیتیں اختیار کر رہے ہیں، اور اس پارٹی کی دعوت پہ وہ لبیک کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ مولانا صاحب کو سننے کے بعد اور مولانا صاحب کے آنے سے پہلے ہی ایک انقلاب سا برپا ہو گیا کہ لوگوں کا رجحان اس جماعت کی طرف ہو گیا، اور ان کے سننے کے بعد جب لوگ انہیں سن لیں گے تو پارٹی کو مزید تقویت ملے گی. اللہ کو منظور ہوا تو 15 تاریخ انشاءاللہ یہ ایک محدود سا ہم نے پروگرام رکھا ہے جسے پیغام جمعیت کنونشن کہا جا رہا ہے. تو یہ محدود سا ہے، اور آئندہ جب مولانا صاحب کے جب موسمی حالات بھی ایسے ہیں کہ انسرٹینٹی ہے، تو اس لیے ہم نے محدود ایسے کیا کہ وہی لوگ جو کہ قرب و جوار کے ہیں اور جو وکلاء، تاجر برادری، مختلف طبقہ فکر کے لوگ، مکاتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہوں ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بڑا اجتماع پلان کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی اس ضلع میں ایسا اجتماع جس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہوگا. تو میری پھر سے اپیل ہے سارے مانسرہ کے شہریوں سے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور مستفید ہوں. بہت مہربانی.